واضح ہے کہ جو دلیل کا منکر ہوتا ہے وہ دعوے کا منکر ہوتا ہے، جو دلیل کو نہیں مانتا وہ دعوے کا باغی ہوتا ہے۔ تو اس لیے رب نے جب اپنی عظمت کا دعویٰ کیا تو بطور دلیل مصطفیٰ کی عظمت کو پیش کیا، تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ جو مصطفیٰ کی عظمت کو ماننے والا ہے وہی عظمت خدا کا ماننے والا ہے، اور جو منکر عظمت مصطفیٰ ہے وہ منکر عظمت خدا ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ کو جب اعلان توحید کرنے کا حکم دیا تو فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیں اللہ ایک ہے۔ مولا ڈائریکٹ کہہ دے واللہ احد، اللہ ایک ہے، فرمایا ڈائریکٹ نہیں کہنا، جب بھی بولنا ہے مصطفیٰ کی زبان سے بولنا، جب بھی بات کرنی ہے مصطفیٰ کی زبان سے کروانی ہے۔ قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اے مصطفیٰ بات ہماری ہوگی زبان تیری ہوگی، تو ہمارا ہے ہم تیرے ہیں، تو ہماری پہچان ہے ہم تیری پہچان ہے، تو ہماری محبت ہے ہم تیری محبت ہیں، تو ہمارا محب ہے ہم تیرے محب ہیں، تو ہمارا محبوب ہے ہم تیرے محبوب ہیں، تو ہماری چاہت ہے ہم تیری چاہت ہے۔ اب جو تیرا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا، جو تیرا منکر ہوگا پیارے مصطفیٰ وہ ہمارا منکر ہوگا، اور جو تیرا بن جائے گا میں کائنات کا امام بنا دوں گا۔ الرحمن فرمایا سنو، رحمان کو جاننا چاہتے ہو، رحمان صرف سجدوں سے نہیں جانا جاتا، رحمان صرف کعبے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے سے نہیں ملتا، رحمان فقط دن رات قرآن کی آیات پڑھنے سے نہیں ملتا، فرمایا رحمان سے ملنا چاہتے ہو تو درے حبیب رحمان پہ آ جاؤ، درے مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ رحمان کی پہچان کا واحد ذریعہ، رحمان کی معرفت کا واحد ذریعہ وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، وہ عظمت مصطفیٰ کو ماننا ہے۔ فرمایا رحمان علم القرآن، رحمان کو جاننا چاہتے ہو سنو، رحمان وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو قرآن سکھایا۔ کیا سکھایا ہے؟ قرآن سکھایا۔ اب وہ لوگ جو حضور غزالی زمان کے شاگرد تھے یقیناً وہ ناز کرتے، وہ کہتے الحمدللہ، ہمارا کیا پوچھتے ہو، ہم تو حضور غزالی زمان سے پڑھتے رہے۔ اور وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے پڑھے وہ فخر کرتے تھے، ناز کرتے تھے کہ بھائی ہم تو مجدد ملت کی بارگاہ میں پڑھنے والے ہیں، اور صحابہ ناز کرتے تھے کہ ہم تو مصطفیٰ سے پڑھنے والے ہیں، اور مصطفیٰ کو رب نے کہا مصطفیٰ تو ہمارا ہے، تیرا استاد کوئی انسان نہیں ہوگا، کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ تو میرا شاگرد ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ نبی نے تو مجھ سے پڑھا ہے، فرمایا مصطفیٰ تو ہمارا ہے، تجھے سکھانا بھی ہمارا کام ہے، تجھے پڑھانا بھی یہ ہمارا کام ہے۔ اور کیسا پڑھایا، کس انداز میں پڑھایا، فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ۔ کوئی استاد یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ بھائی پڑھ لیا ہے اب بھولے گا نہیں، کوئی استاد یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ میں نے تمہیں پڑھایا ہے اب تمہیں بھول نہیں سکتا، کوئی استاد یہ وعدہ نہیں کرتا، لیکن رب نے فرمایا مصطفیٰ ہم نے ایسا پڑھایا ہے اور اس انداز میں تجھے علم کی دولت عطا فرمائی ہے کہ دنیا بھول جائے گی، کوئی قرآن پڑھ کر بھلا دے گا، مصطفیٰ تجھے ایسا پڑھائیں گے فلا تنسیٰ، تو بھول نہیں سکتا۔ اب کچھ لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا،
فکر ہے, کیسی سوچ ہے کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا. بھائی اصل بات یہ ہے کہ حضور کو لکھنا آتا تھا, حضور لکھتے نہیں تھے. اصل موقف کیا ہے؟ حضور کو لکھنا آتا تھا, حضور لکھتے. ماشاءاللہ زندہ ہے نا سارے, نبی کے غلام زندہ ہی ہوتے. حضور کو لکھنا آتا تھا, حضور لکھتے نہیں تھے, اس لیے کہ لکھتا وہ ہے جسے بھولنے کا خطرہ ہو. لکھتا وہ ہے جسے بھولنے کا اندیشہ ہو. فرمایا قید العلم بالکتابہ, لکھ کر علم کو محفوظ کر لو, علم کو قید کر لو. فرمایا مصطفیٰ تو نے لکھنا نہیں. مولا کیوں؟ فرمایا کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ نبی بھولنے کے خوف سے لکھتا ہے. مصطفیٰ تو نے لکھنا نہیں تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے عام بندے کا علم اور ہے, مصطفیٰ کا علم اور ہے. جبریل آئے, پہلی وحی کہاں اتری تھی؟ پہلی وحی غار حرا میں. ماشاءاللہ یہ گلشن غزالی زماں ہے, یہاں کا ہر پھول ہی بڑا خوبصورت ہے. پہلی وحی کہاں آئی؟ غار حرا میں. جبریل نے آ کے کہا اقرا, پڑھیے. حضور نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ما انا بقارئ, جبریل میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اب دیکھنے والے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. کسی کی نظر میں بغض ہوتا ہے, کسی کی نظر میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے. اگر قرآن پڑھنا ہے یا حدیث پڑھنی ہے تو اینک عشق مصطفیٰ کی لگا کے پڑھا کرو. عشق مصطفیٰ کا چشمہ آنکھوں پہ سجا کر پھر قرآن کو پڑھو. کہیں طٰہٰ نظر آئے گا, کہیں یاسین نظر آئے گا, کہیں مزمل, کہیں مدثر, کہیں مصطفیٰ کی کوئی عظمت نظر آئے گی. اب دیکھنے والوں کے زاویہ ہائے نظر مختلف تھے. ایک دیکھنے والے نے, پڑھنے والے نے کہا کہ دیکھو حضور خود کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. قارئ کا معنی ہوتا ہے پڑھنے والا. اب حضور نے کیا فرمایا؟ میں پڑھنے والا. یہاں بات سمجھ نہیں ہے آپ نے, میں پڑھنے والا. ان کا جی پتا چل گیا حضور پڑھنا نہیں جانتے تھے. کاش جنہوں نے مصطفیٰ کو حلیمہ کی بکریاں چراتے دیکھا ہے وہ کبھی مصطفیٰ کو عرش پہ جاتے بھی دیکھ لیتے. جنہوں نے مصطفیٰ کو اماں عائشہ کے حجرے میں دیکھا ہے مصطفیٰ کو جوڑوں سمیت عرش پہ جلوہ گر ہوتے بھی دیکھ لیتے. اب انہوں نے کہا دیکھا حضور پڑھنا نہیں جانتے تھے, حالانکہ اس کا ترجمہ ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اب ایک طرف امتی ہے اور ایک طرف نبی ہے. جبریل امتی ہے, حضور نبی ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ جبریل نبی نہیں ہے بلکہ امتی ہے, اور حضور کیا ہے؟ نبی ہے. جبریل مصطفیٰ کے تلوے چومنے والے ہیں, جبریل مصطفیٰ کے خادم ہیں, مصطفیٰ کی بارگاہ نبوت سے فیض لینے والے ہیں. اب سرکار فرمانے جبریل میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو حضور سے پوچھا آقا آپ کیا ہیں؟ اگر آپ پڑھنے والے نہیں ہیں تو آپ کیا ہیں؟ آؤ حدیث اٹھاؤ. مصطفیٰ نے فرمایا انما بعثت معلما, میں پڑھنے والا نہیں, میں تو پڑھانے والا ہوں. اب دیکھنے والوں کی نظر ایک جیسی نہیں ہوتی. اب اگر حدیث پڑھی جاتی کسی عشق والے کے پاس بیٹھ کر تو داتا بھائی جبریل شاگرد مصطفیٰ ہے اور حضور ساری کائنات کے استاد ہیں. تو اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا مصطفیٰ تجھے قرآن ہم نے سکھایا. اب 3 ارکان ہوتے ہیں علم کے. ایک ہوتا ہے استاد اور ایک ہوتا
ہوتا ہے شاگرد، اور ایک وہ کتاب جو پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ تین رکن ہے علم حاصل کرنے کے، اور عمارتیں ضروری نہیں ہوتی علم کے لیے۔ علم کے لیے استاد، شاگرد اور کتاب، ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ اینڈ کورس۔ استاد ہو، شاگرد ہو، اور پڑھائی جانے والی کتاب ہو۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا استاد صحیح نہیں ہے۔ اگر استاد صحیح ہے تو پھر اسٹوڈنٹ قابل نہیں ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ بھی قابل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے اس کتاب میں کمزوری ہے، اس کتاب میں نقص ہے۔ تو استاد پہلی چیز کیا ہے؟ سارے بولیں گے تو کام چلے گا نا بھائی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ استاد۔ دوسری کیا ہے؟ شاگرد۔ اور تیسری جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔ استاد نکما ہو تو پھر بھی اسٹوڈنٹ کو کچھ نہیں ملتا۔ استاد صحیح ہو، شاگرد گلیوں میں پھرنے والا ہو، آوارہ ہو تو اس کو کچھ نہیں ملتا۔ استاد بھی صحیح ہو، شاگرد بھی صحیح ہو تو پھر کتاب میں نقص ہوگا۔ تو اگر استاد بھی صحیح ہو، شاگرد بھی صحیح ہو، قابل ہو، اور پڑھائی جانے والی کتاب بھی کامل ہو، تو پھر علم پہ اعتراض کرنا یہ بدبختی ہے۔ تو رب نے تینوں چیزوں کا ذکر کر دیا۔